بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر جو پاکستان کا اپروچ ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ ذرا جلدی میں لگ رہا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ابھی ہفتہ 10 دن میں پیدا ہوا ہے، اسپیشلی یہ دہشت گردی کا اگر ہم دیکھیں تو اس وقت عجیب صورتحال یہ ہے کہ اسی دن اگر DGISPR کی پریس کانفرنس کا ہمیں اگر حوالہ دوں تو 3 پارٹیز یعنی افغانستان، PTI اور خیبر پختونخوا کی حکومت اور TTP کو تقریباً ایک ہی بریکٹ میں ڈالا ہے۔ اور DGISPR نے پشاور جا کے جو پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے یہ مسئلہ تو بہت پہلے سے تھا، تو ابھی کیوں جا کے پشاور میں پریس کانفرنس کر؟ اس کا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی سیاسی اس کی انڈر ٹوننگ ہو۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر دفاع صاحب مسلسل ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اگر دہشت گردی ختم نہ کی گئی تو ہم 10 مئی کو جو ہے 10 مئی کی طرح جو ہے حملے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح انڈیا اور پاکستان کا جو جنگ تھا اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یا تو یہ ہے کہ ہم اب کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح افغانستان کو مخالف کرے اور کس طرح افغانستان کو ہم جو ہے انڈیا کی گود میں جو ہے اس کو دھکیل دیں، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہے، کون سا افغان لیڈرشپ آیا ہے، کون سی حکومت آئی ہے جس نے پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات اچھے کیے ہوں، لیکن جو بھی آیا ہے وہ 10 دن 15 دن کے بعد جو ہے وہ مخالف ہو جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ڈاکٹر نجیب صاحب وہ تو کمیونسٹ تھے، وہ تو مخالف تھے، وہ بھی پاکستان کا دشمن تھا۔ جب ہمارے مجاہدین آئے مسلمان، اور بالکل یہاں پہ ہم نے ان کو 10 سال جو ہے رکھا، بلکہ 10 سال سے زیادہ وہ تو آئے تھے، 70s میں آئے تھے، برہان الدین ربانی صاحب، حکمت یار صاحب، احمد شاہ مسعود صاحب، جب وہ بھی کابل پہنچ گئے تو سب مخالف ہو گئے۔ وہ کیوں مخالف ہو گئے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طالبان آئے، ان کو بھی پاکستان نے ٹھیک ٹھاک ادھر سے وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نصر اللہ بابر صاحب کی جو ہے نا بیٹے وہ کہا کرتے تھے، وہ بھی پاکستان کے خلاف۔ پھر آئے حامد کرزئی صاحب، ڈاکٹر اشرف غنی صاحب وغیرہ، وہ بھی مطلب 1-2 سال بعد جو ہے پاکستان کے خلاف اور انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا سا اب دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا انالیسس کرنی چاہیے افغان پالیسی کو، اور افغان پالیسی کو ہم نے سنگولرلی جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ملٹری اینگل سے دیکھتے ہیں، سیکیورٹی اینگل سے دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی پاکستان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے یا پاکستان پالیسی فلاس جو ہے نا وہ ہے۔ تو اس پہ جو ہے غور کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ ایک دن بیٹھ کے تھنک ٹینک کے حوالے کر دے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کر دے، پبلک ڈومین میں لے آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ، اور ایک ہی پڑوسی ہمارا جس کے ساتھ جو ایک سائڈ پہ تو انڈیا ہے، اس کو تو ہم ازلی دشمن کہتے ہیں، تو یہ دوسرا پڑوسی ہے جس کے ساتھ ہم سے سب سے بڑی جو بارڈر شیئر کرتے ہیں وہ افغانستان ہے، اس کے ساتھ یہ مسلسل کیوں ہو رہا ہے؟ مسلسل گزشتہ 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑائی ہے، کانفلکٹ ہے، ریفیوجیز ہے، ایسے مسائل ہے جو کہ جنگ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ اثر افغانستان پہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن پاکستان پہ بھی تو اس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ اب اگر ہم دیکھیں اس وقت اگر طالبان، اگر میں اس پہ نہ جاؤں کیونکہ ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو چل رہا ہے یہ ایک نورہ کشتی ہے، طالبان بھی بینیفٹ کر رہے ہیں، وہ نیشنلزم سائڈ پہ جا رہے ہیں، ان سے وہ پاکستان پراکسیز کا جو الزام ہے وہ ختم ہو رہا ہے، سب افغان وہاں پہ ان کی جو ہے نا ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے۔ تو شاید یہ وہی ہو، پاکستان جو ہے یہاں ساری دہشت گردی کا جو ہے الزام افغانستان پہ ڈال رہا ہے، انٹرنل یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری اپنی سیکیورٹی کنڈیشن کیا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ابھی گزشتہ روز جو DI خان میں جو پولیس اس پہ حملہ ہوا ہے، دیوار کے ساتھ گاڑی، چھوٹی سی گاڑی ٹکرا گئی، پوری دیوار گر گئی، مطلب یہ کہ نہ ہمارے تانے گزشتہ 20 سالوں میں ایک بھی تانا ہم نے ایسا نہیں بنایا جو کہ بم پروف ہو، جو کہ بلٹ پروف ہو۔ یہ تو ہماری نہ ہم نے CTD اسی دن جو بتا رہے تھے ہمارے DGISPR صاحب، CTD کی حالت دیکھے کیا ہے، ابھی تک 3000 ہے، اور وہ پورے صوبے میں، اور اب CTD سے مزید اور بھی ڈیوٹیاں لی جا رہی ہیں۔ تو سیکیورٹی پہ ہم نے فوکس نہیں کیا۔ مرج ڈسٹرکٹس کی حالت دیکھے، وہاں پہ نہ چیک پوسٹ بنائے گئے، نہ پولیس کو، نہ ہم نے لیویز کو پراپرلی ٹرین کیا۔ تو انٹرنلی ہم دیکھ نہیں رہے، تو یہ دونوں کا بینیفٹ ہو رہا ہے۔ ادھر طالبان جو ہے اس کی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے، اسپیشلی جو نیشنلسٹ سائڈ ہے یا وہ جو فارمر ان کے خلاف ابھی عام سوشل میڈیا پہ، تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے طالبان کے لیے کہ وہ جتنا پاکستان کے خلاف بولے
بولیں گے اتنا وہ ود ان افغانستان ان کے لیے اچھا ہے. پھر افغان طالبان کی اگر ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بھی ان اے وے اچھا ہے, کیونکہ طالبان سے پاکستان کے قریب اور کون ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ سمبیوسس یا سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے, اس پہ بھی سم ٹائم میرا دماغ وہ کر رہا ہے کہ وائی پاکستان از پشنگ افغانستان ایز این اینیمی. وزیر دفاع صاحب ہر وقت یہ بیان دے رہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دشمن ایسٹرن سائڈ کو آپ نے دشمن بنا دیا, ویسٹرن سائڈ کو بھی آپ دشمن بنا رہے ہیں. یہ تو انڈین کی پالیسی ہے. انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کو سینڈوچ کریں ایسٹ سائڈ سے اور مشرق سے اور مغرب سے, اور پاکستان کی پالیسی میکر اسی ہی چیز پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے. دوسرا جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس لیے یہ سارا یہ جو چل رہا ہے سچویشن چلے کیونکہ پاکستان کی ایک پالیسی جو سکسیسفل ہوئے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کو خیبر پختونخوا تک رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ پنجاب سندھ اسلام آباد یا دیگر علاقے جو ہے اس کے حوالے سے سینسٹیوٹی زیادہ ہے, وہاں پہ یا تو کنٹین کیا جا رہا ہے یا انیبلٹی ہے, خواہ وہ صوبائی حکومت کی ہو, خواہ وہ مرکزی حکومت کی ہو, خواہ سیکیورٹی ادارے کی ہو. عام آدمی کے لیے یہ جو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ فوج کا مسئلہ ہے, یہ پولیس کا مسئلہ ہے. یہ عام آدمی کے لیے سرکار ہے, عام آدمی کے لیے ریاست ہے, اور ریاست ادھر جو ہے نا پنگ پونگ کھیل رہی ہے. مرکز کہہ رہے صوبے کا مسئلہ ہے, صوبہ کہتے ہیں مرکز کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ صوبہ یہ نہیں کر رہا ہے, مرکز یہ نہیں کر رہا ہے. مطلب یہ کہ الزامات چل رہے ہیں. اپنا گھر جو ہمارا ہے پاکستان کا وہ ان آرڈر نہیں ہے. یہاں پہ ہماری سیاسی قیادت, ہماری جو گورنمنٹ کی قیادت, سیکیورٹی ادارے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن جو بیان دیا, پی ٹی آئی کا جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, خواہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ہم اس کو لائک کریں یا ڈس لائک کریں, محبت ہو نفرت ہو, لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اسی صوبے میں ان کی حکومت ہے. ان کے ساتھ ہماری کیا اسی حوالے سے کیا ہم نے کوئی پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ باقی جو بھی ہو اندرونی سیاست چلتی رہے گی, لیکن ایکسٹرنل تھریٹ کے لیے جو ہے نا بیرونی جو خطرات ہے اس کے لیے ہم نے اکٹھا بیٹھنا ہوگا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان سنگولیرلی مطلب یہ کہ فوکسڈ ہے کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ جو ہے نا ملٹری سلوشن ہے. دہشت گردی کبھی بھی ملٹری سلوشن سے حل نہیں ہوئے کسی بھی جگہ پہ. اس کے لیے آپ نے پولیٹیکل, سیکیورٹی, سوشل, مذہبی سارے اسپیکٹ جو ہے اس کو آزمانا پڑے گا, اس کو جو ہے پریکٹس کرنی پڑے گی. ساتھ ہی جو پڑوسی ممالک ہے, کیونکہ یہ ریجنل مسئلہ بھی ہے, یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ اس خطے کا مسئلہ ہے. چین بھی اس سے متاثر ہے, سنٹرل ایشین ممالک بھی اس سے متاثر ہے, ایران بھی متاثر ہے, پاکستان بھی متاثر ہے, خود افغانستان بھی متاثر ہے. اسی لیے ایک کنسنسس اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اس کے لیے تھوڑا سا لمبی اننگز کھیلنی پڑے گی. جو مولانا صاحب بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا اعصاب کو کنٹرول کرے, پینک نہ ہو جائے, اور یہ جو دشمن ڈکلیئر کرنے کی اس سے ذرا پیچھے ہٹے, تھوڑا سا پالیسی کے ساتھ آگے بڑھے, پولیٹیکل انگیج کرے, پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرے, سول سوسائٹی کو انگیج کرے. اس کے لیے ایک پرماننٹ سلوشن نکالنی پڑے گی. ڈپلومیٹک فرنٹ کو یوز کرنا پڑے گا. ہمارے ڈپلومیٹک کورس افغانستان کے مسئلے پہ بالکل انگیج ہی نہیں ہے. تو یہ جو مسائل ہے یہ بڑا اس کو ایک ایسی ہولسٹک اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی, ورنہ جو موجودہ پالیسی ہے, جس پالیسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں کہ وی ہیو اونلی ون سولوشن اینڈ دیٹ از ملٹری سولوشن. نو ڈاؤٹ دہشت گردی کے بارے میں کوئی جو ہے سافٹ اپروچ نہیں ہونی چاہیے, دہشت گردوں سے بالکل بات چیت نہیں ہونی چاہیے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے. لیکن اپنے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ, مذہبی جماعتوں کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, یہ سارا جو ہے, اور یہ حکومت کا کام ہے, یہ سیکیورٹی فورسز کا کام نہیں ہے. اسلام آباد لیسٹ بادر اباؤٹ دا سچویشن ان خیبر پختونخوا. اگر آپ دیکھیں ہمیں تب پتہ چل جاتا ہے جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اسلام آباد میں تھوڑی سی ہلچل ہو جاتی ہے کہ جی یار کوئی مسئلہ ہوا ہے. ورنہ ایک دن کسی نے دیکھا ہے کہ وزیر دفاع گیا ہو کہ اتنی بڑی ہماری آپریشن جاری ہے, ایک دن کسی نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ گئے ہوں مرکز سے کہ یہ سچویشن کیا ہے, یا پرائم منسٹر ہاں گئے ہیں جنازوں کے لیے. مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو مرکزی ہماری جو سیاسی قیادت ہے, سرکاری حکومتی قیادت ہے, خیبر پختونخوا کو صرف ایک جناز گاہ میں چلے جاتے ہیں. پولیس پہ حملہ ہوتا ہے, شہادتیں ہوتی ہے تو جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ملٹری کی سیکیورٹی فورسز کے جنازے ہوتے ہیں, اس کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کبھی ٹائم نکال کے وزیر اعظم صاحب جا کے گورنر کے ساتھ بیٹھے, چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھے, چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھے, ان کو ادھر بلائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے.
आई हैव नेवर सीन कि प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत, सियासी क़यादत, हुकूमती क़यादत, मजहबी क़यादत को बुलाया कि आप मुझे ब्रीफ करें कि मसला क्या है। नीदर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कभी वज़ीर दाखिला ने भी। तो बचा इससे पहले कि हम अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए, ठीक है अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे होंगे, अमाजगाह होंगे, लेकिन इससे पहले अपना घर तो हम आर्डर में कर देना, यहाँ पे तो कंसेंसस क्रिएट करे ना। विद इन पाकिस्तान कंसेंसस नहीं है, यहाँ पे कोई एक बात कह रहा है, कभी दूसरा बात कह रहा है। उसी दिन डीजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहते हैं बयानिया डैमेज हो रहा है, बयानिया डैमेज हो रहा है बिल्कुल। और यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में वही बयानिया बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, इमरान खान का बयानिया। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रियासत बचाने के लिए पाकिस्तान की खातिर जो है किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी को इंगेज करना पड़ता है। इसी तरह इंटरनेशनल जो एक माहौल है वो बनाना पड़ता है। अच्छी बात है क्वाड्रिलेटरल में जो है रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान के साथ इस पे है, लेकिन अफ़गानिस्तान पे कितना दबाव बढ़ रहा है। अफ़गानिस्तान का ये बयानिया जो है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। फिर जो मुत्तकी साहब ने जो बयान दिया है कि आए बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल को हल करते हैं, इसी तरह यहाँ से भी पॉजिटिव इंगेजमेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ TTP के साथ, BLA के साथ, मजीद ब्रिगेड के साथ या हाफिज़ गुलबादर साहब के साथ, बल्कि अफगान हुकूमत के साथ इंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है एक महीना अच्छा होता है जी, ट्राईलेटरल भी हो गए, बायलेटरल भी हो गए, अच्छा विजिट, द नेक्स्ट मंथ एवरीथिंग टर्न्स टू ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाता है, वही स्क्वायर वन पे चला जाता है। तो अगर इस मसले को हल करना है, काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी में शफाफियत लानी पड़ेगी। इंसदाद दहशतगर्दी की जो हमारी अप्रोच है उसको हमने फोकस करना होगा, पूरी सोसाइटी को हमने इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये है कि एक बयानिया जो है ना, टॉप डाउन बयानिया जो है ना, ये ऊपर से आती है नीचे तक, नीचे से कभी नहीं जाती। तो टॉप को हमने फिर एक वो जो कहता है ना, एक मुत्तफिक होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें और बाकी जिस तरह मौजूदा हमारी जो पॉलिसी है वो हम खुद जो है, फिर हम गिले करते हैं कि अफ़गानिस्तान में न्यू दिल्ली इंडिया आ गया है, प्लान आ गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जब हम खुद स्पेस छोड़ देते हैं, जब हम खुद हमारा जो वो जो है ना, रस्सी बड़ी छोटी होती है, तो हम लॉन्ग रन नहीं चल सकते, हम लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते, स्पेशली सफारतकारी में, स्पेशली पॉलिटिकल इंगेजमेंट में। तो इसी वजह से हम हिट एंड रन करते हैं। हमारे हर आए दिन हमारी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, कभी एक पॉलिसी होती है, दूसरी हुकूमत आ जाती है, दूसरी पॉलिसी हो जाती है। तो इसके लिए अभी अगर 20 साल बाद हमें नेशनल एक्शन प्लान याद आ जाता है, और अगर 4 साल बाद हमें रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान नज़र आता है, इस पर तो कंटिन्यूस अमल होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान जाने से पहले अपना हाउस जो है उसको इन ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर 1। फिर ये है कि बजाय इसके कि वज़ीर दिफा साहब सियालकोट में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के कभी वो जो हालात है उसमें भी कि किस तरह उसको, ये नहीं है कि एक दफ़ा में गया वो बात नहीं मानेंगे तो दोबारा जाएंगे, 10 दफ़ा जाएंगे, क्योंकि मसला हमारा है। और मसाइल जो है जंग से या खून जो है ना बहाने से नहीं हल होते हैं। इसके लिए हमने अगर दहशतगर्दी पे हमने कंट्रोल करना है, इंसदाद दहशतगर्दी के एफर्ट्स को कामयाब बनाना है, तो उसके लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सारे जो है उसको हम ख्याल बनाना पड़ेगा, उसके साथ इत्तेफाक राय पैदा करनी पड़ेगी। और ये एक लंबी प्रोसेस होती है। गुज़िश्ता ये तकरीबन 4 साल से हम कभी काबल के करीब हो जाते हैं, कभी काबल से दूर होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं, कभी बहुत दुश्मन बन जाते हैं। तो इस पॉलिसी से मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल हम नहीं कर सकते। हमें पहले संजीदा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर प्लान करना पड़ेगा।